کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. ایمان تو کسی فارمولے کی صداقت کو تسلیم کر لینا ہے. اسلام اس فارمولے پر عملاً اس کے اوپر عملاً اسے نافذ کر کے عمل کر کے اس کے نتائج پیدا کرنا ہے. یہ اسلام ہے. دین ہے ان احکام و قوانین کے ضابطے کا نام. اسلام ہے اس ضابطے پر عملاً عمل کرنے کا نام، اطاعت کرنے کا نام. اسلام اسی نظری چیز کی تعمیل کا نام ہے. اس لیے نظری طور پہ پہلے یہ کہا کہ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، بطیب خاطر تسلیم کرتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیے توحید لہو، سارے انبیاء کا ذکر آ گیا ہے. اطاعت، قوانین، احکام ان کی نہیں، نحنو لہو مسلمون، اس کے سامنے ہم جھکتے ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ یہ دوسرے نظاموں کے تابع زندگی بسر کرنے والے، دوسرے احکامات ماننے والے مانتے رہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو اس کے علاوہ کوئی اندر جانے والا بچہ ہے تو اوپر کوئی بات ہو رہی ہے اس کو ہٹا دیجیے. شیخ صاحب آپ جائیے. خورشید احمد ہے، وہ پھر آ جائیں گے. وہ انسان کے بچے ہیں جی. نہ وہ گانا ظلم جھوٹا، جتیاں نال گنڈے کھان والی قوم ہے. انہوں نے پیو نہیں مانتے، منڈے کے منن گے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی اور نظام اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اپنے میں خوش ہو جائے، بالکل ٹھیک ہے، ہمارے نظام کے اندر تو پورا نہیں اتر سکتا، نہیں قبول کیا جا سکتا. یہاں نو نتھنگ ڈوئنگ، بڑی چیز ایسا نہیں قبول کیا جا سکتا. کیا بات ہوئی؟ وہ بات نہیں ہے وہ جو حاکمیت کی بات ہوتی ہے کہ وہ مرضی ہے اس کے اوپر، وہ کہے گا کہ نہیں ہم نے جو کہا وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی ہوگا ہم نہیں قبول کریں گے. قبول کرنے کے معنی یہی، تم آگ پہ دیگچی رکھو گے چاہے گرم ہوگی صاحب. اس کے علاوہ دوسرا دین یہ ہے کہ برف کی سل کے اوپر دیگچی رکھ لو چاہے نہیں بن سکے گی. اس کے معنی قبول نہیں کیا جائے گا. ببول کا بیج بو کے دیکھ لیجئے، آم کا پھل کھانے کے لیے پوری محنت کیجئے گا اس پہ، اسی طرح سے پرورش اس کی کیجئے گا، دن رات محنت کیجئے گا، سب کچھ کیجئے گا. اس کے بعد یہ غیر دین اللہ تھا نا جو تم نے اختیار کیا، یہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ درخت آم کا پھل نہیں لائے گا، یہ ابھی قبول نہیں کیا جائے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہا جائے گا کہ صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے علاوہ بھی دوسری چیزیں لوگ اختیار کرتے ہیں، بڑے فائدے اٹھاتے ہیں، بددیانتی کے فائدے، بے ایمانی کے فائدے، فریب کاریوں کے فائدے، رشوت ستانیوں کے فائدے، بڑی دولت اکٹھی کی، بڑی کوٹھیاں بنائیں، یہ سارا کچھ یہ ہے. قرآن ہے عزیزان من، ٹھیک ہے یہ کچھ ہوتا ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، انجام کار تم دیکھ لینا کس کا بیڑا گرک ہوتا ہے. یہی آگے فریب کھا جاتا ہے انسان. قرآن نے اسے مفاد عاجلہ کہا ہے، مفاد عاجلہ حاصل ہو جاتا ہے. دلی میں شریف خانی حکماء جو تھے، حکیم اجمل خان جن میں تھا، بڑے پائے کے طبیب تھے سارے. حکیم صاحب سے الگ ہٹ کے وہاں کے دوسرے حکماء تھے، ان کے یہاں کیفیت یہ تھی، سامنے جا کے دیکھیے تو مجسمہ نظر آتے تھے صحت کا، سرخ و سفید رنگت ان کے. کیفیت یہ کہ شملے میں برف کے دنوں میں حکیم صاحب ململ کا کرتا پہنے ہوئے چلے جا رہے ہیں، سردی نہیں لگ رہی. ان کے مکتب میں ہم نے دیکھا تھا سردی کے زمانے میں سامنے تپائی پہ برف کا بھرا ہوا گلاس رکھا ہوا ہے، اسے سپ کرتے چلے جا رہے ہیں.
پسینہ آ رہا ہے، رشک آتا تھا ان کی صحت کے اوپر، کسی نے بھی 50 سال سے زیادہ عمر نہیں پائی. یہ ساری سرخیاں جتنی بھی تھیں وہ کشتوں کی تھی. یہ توانائیاں سارے، یہ گبرو بنے جا رہے ہیں، پہلوانوں کی طرح رنگت آ رہی ہے. غیر الاسلام دین قبول کیا تھا نا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رنگت میں نکھار دے جاتا ہے سنکھیا تھوڑے وقت کے لیے. تو شام کے وقت تو یہ شراب کا گھونٹ پینے والے کا بھی ذرا دیکھیے کہ اس کی صحت کتنی عجیب چمکتی دمکتی نظر آتی ہے. اسی کو صبح کے وقت اٹھیے جب خمار کے اندر اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسی لیے عزیزان من اس فریب میں نہ آ جائیے کہ خدا کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول کرنے سے آخر الامر تک آپ کامیاب اور فوز و فلاح والے رہیں گے. نہیں ہو سکتا یہ. اس لیے اس نے کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. بالکل نہیں قبول ہو جائے گا. مفاد عاجلہ کچھ وقت کے لیے حاصل ہو جائیں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. انجام کار تم دیکھو گے کہ وہ پھر نقصان میں رہے گا. اب اس کے بعد یہ ساری نظریے بیان کرنے کے بعد قرآن براہ راست ہماری طرف آ گیا. وہ قوم کے جو ایمان لائی، وہ قوم کے جس نے اپنی آنکھوں سے اس ایمان اور اس دین کے زندہ اور تابندہ نتائج کو دیکھ لیا اور کہا، اس کے بعد پھر کفر اختیار کر لیا جس قوم نے. آؤ تمہیں اب اس کی کہانی اور داستان سنائیں. آج وقت ہو گیا، یہ داستان ہم اگلے درس پہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم سورہ آل عمران کی آیت 84 تک آ گئے عزیزان من. 85 سے اگلی دفعہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.